سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 2 آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی، ابتداءً زمین و آسمان کیسے تھے، اللہ نے کیسے ان کو بڑھایا، کیسے ان کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بطور فرش عطا فرمایا اور آسمان کو بطور چھت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرش کو دیکھو کتنا اعلیٰ ہے اور میری چھت کو دیکھو کتنی محفوظ ہے، کتنی شاندار ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پانی ہے۔ ہر ایک جاندار کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو جاندار کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس پانی کی نعمت کو تم چھوٹا خیال کرتے ہو؟ اگر اس پانی کے اندر غور و فکر کرو، آسمان و زمین کے اندر غور و فکر کرو، پھر زمین پر جو پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ، پھر ان پہاڑوں کے اندر راستے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم نے زمین پر اس لیے رکھے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میخیں ہیں۔ یہ اللہ کی میخیں اتنی بڑی ہیں تو اللہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اندر پھر راستے رکھے ہیں۔ اگر راستے نہ ہوتے تو پہاڑ کے ایک طرف جو کچھ ہو رہا ہے دوسری جانب کیا پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں راستے ہیں، پہاڑ کے اس طرف ایک ملک ہے، درمیان میں پہاڑ ہے، دوسری جانب پھر دوسرا ملک ہے۔ الغرض یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نہ تو خود بخود بنی ہیں نہ خود بخود چل رہی ہیں، کوئی ان کا بنانے والا ضرور ہے، اور وہ کون ہے؟ اور اس کا کوئی ضرور چلانے والا ہے،
جس کا اس پر مکمل طور پر قبضہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس یہی بات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کیا اپنے بندوں کا کہ میں نے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، ان آیات سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے؟ لفظی معنی تو یہی ہے کہ دیکھا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا سوچ و بچار نہیں کیا، کیا غور و فکر نہیں کیا، کیا معلوم نہیں کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ رتقن کا اصلی معنی ہے بند ہونا، یعنی کہ یہ بند تھے۔ اب بند ہونے کی شکل و صورت کیا تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک برتن کے اندر یہ دونوں بند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا ہے۔ بند ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اکٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو نیچے کر کے آسمان کو اوپر لے گیا، پھر ایک آسمان سے پھر دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا آسمان۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان آپس کے اندر بند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت بنا دی۔ بہرحال جو بھی اس کی کیفیت تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین پہلے بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنا دی پانی سے ہر ایک چیز کی زندگی۔ ہر جاندار کی جو زندگی ہے وہ پانی سے جڑی ہوئی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین کے اندر رکھ دیے بوجھل پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ ان کے ساتھ مضطرب نہ ہو، تاکہ وہ ان کے ساتھ حرکت نہ کرے، ہلے نہیں۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس کے اندر کشادہ راستے رکھ دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے راستہ اختیار کریں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنا دیا آسمان کو محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتها معرضون، اور یہ لوگ اس کی آیات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ آج کے درس میں پہلا لفظ قابل توجہ ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں جو کافر ہیں۔ یہاں پر دیکھنے سے مراد اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا نہیں، اس سے مراد غور و فکر کرنا ہے، سوچ و بچار کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس لفظ سے دھوکہ کھا گئے، کیونکہ آج کے درس کے اندر تو جو موضوع ہے وہ کافروں کی طرف ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، لیکن کتنی آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا اور خطاب اللہ کے نبی کو ہے۔ سورہ فیل تو سب پڑھتے رہتے ہیں نا، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الم تر کیف، اب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب اللہ کے نبی کیا اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ پیش ہوا، جب واقعہ رونما ہوا؟ اس اللہ کے نبی تو نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو یہ آیت اور اسی قسم کی بے شمار آیات جن کے اندر دیکھنے کا تذکرہ ملتا ہے اور خطاب اللہ کے نبی کو ہے، تو بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے اور وہ کہنے لگے کہ دیکھتا وہ ہے جو موجود ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے، اور اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ معنی لینا قرآن مقدس کے مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس لفظ کو استعمال فرمایا اس سے مراد ظاہری آنکھ سے دیکھنا نہیں، اس سے مراد سوچ و بچار ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ اس نتیجہ پر نہیں پہنچے، یا کیا آپ کو معلوم نہیں، یعنی کہ رؤیت سے مراد علم ہے کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی کیسے جانتے ہیں؟ اللہ نے خود جو بتا دیا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ کے علم میں نہیں؟ یہ مراد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہر جگہ حاضر اور ناظر کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں اللہ کے نبی کو بتلائی اور ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتاتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، جبکہ اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ اس وقت موجود نہیں ہوتے۔ وما کنت لدیہم، آپ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور ایک آیت میں نہیں، اسی طریقے سے جب ذکر ملتا ہے زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، تو وہاں پر قرآن اندازی ہو رہی تھی، ایک کہہ رہا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرا کہہ رہے میں کروں گا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب وہ قرآن ڈال رہے تھے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب آپس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ وہاں پر نہیں تھے، یعنی آپ وہاں پر نہیں تھے۔ کیا اللہ کے بارے میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ موجود نہیں تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے، یعنی کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی شان کو یہ بات بڑھانے والی ہے، گھٹانے والی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ کے نبی کی شان اس سے بڑھتی ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کے نبی کی ساری قربانی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے طائف کا سفر فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اگر ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو پھر طائف کہاں گئے تھے؟ طائف تو پہلے سے موجود تھے وہ۔ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ جب آپ مکہ پاک میں تھے تو اس وقت آپ غار ثور میں نہیں تھے، جب غار ثور میں تھے تب مکہ میں نہیں تھے، جب آپ مدینہ پاک میں تھے تو پھر مکہ میں بھی نہیں تھے، غار ثور میں بھی نہیں تھے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جا رہے تھے تو پہلی جگہ سے آپ چلے گئے تھے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ہجرت کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو پہلے وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے تبوک کا سفر فرمایا، کتنا لمبا سفر تھا، کتنی شدید گرمی تھی، کتنی مشکلات تھی۔ جب آپ وہاں پر گئے تو پیچھے مدینہ پاک کے اندر نائب کس کو بنایا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ وہاں پہلے موجود تھے پھر تبوک گئے کیسے؟ تو حاضر اور ناظر یعنی ہر جگہ موجود سب کچھ دیکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس سے آج کے درس میں اس لفظ کی وضاحت ہو گئی کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ مراد دیکھنے سے کیا ہوا کہ کیا ان لوگوں کے علم میں نہیں؟ کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس آیت کی تفسیر ایک تو یہی ہے جو میں نے ابھی پہلے عرض کی ہے کہ آسمان آپس میں بند تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، کھول دیا، ان کے اندر فاصلہ فرما دیا۔ دوسری تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، جو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بند کر دیا، یعنی کہ آسمان کو بند کر دیا کہ وہاں سے بارش نہ آئے، زمین کو بند کر دیا کہ وہاں سے سبزہ بیر نہ آئے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر وہ قحط نازل فرما دیتے ہیں،
زمین آسمان کو بند کر دیتے ہیں، فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے کھول دیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور آسمان سے بارش آنا شروع ہو گئی، پھر زمین سے سبزے اگنا شروع ہو گئے. اللہ نے آسمان کو بھی کھول دیا، زمین کو بھی کھول دیا. تو جب آسمان اور زمین بند ہو جاتے ہیں، قحط شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں ان حالات سے تنگ آ کر لوگ پریشان ہو کر میرے گھر کا رخ کریں اور میرے ساتھ تعلقات استوار کر لیں. اگر کسی تنگی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر انسان اللہ کے ساتھ تعلقات بنا لیتا ہے تو یہ عذاب بھی، یہ سزا بھی باعث رحمت ہوتی ہے. لیکن کوئی بندہ اس کے باوجود بھی اللہ کے در پر نہیں آ سکتا، پھر بھی شیطان کے راستے پر چلتا رہتا ہے، تو پھر یہ عذاب حقیقتاً عذاب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. حدیث پاک میں ہے کہ جب دجال کے خروج کا زمانہ قریب ہوگا تب اللہ تعالیٰ پھر آسمان اور زمین کو بند کر دے گا اور بہت زیادہ قحط شروع ہو جائے گا. اب قیامت قریب ہے، بے شمار نشانیاں ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، بس بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں. امام مہدی کا آنا اور دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، تو یہ باتیں رہ گئی ہیں. باقی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ کافی ساری ایسی ہیں جو اس وقت تک ظاہر ہو چکی ہیں. تو اب یہ جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب اس کا دجال کے خروج کا زمانہ ہوگا تب اس وقت پھر آسمان و زمین بند ہو جائیں گے، یعنی قحط کی شکل ہو جائے گی. اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ کبھی ٹماٹر غائب ہو جاتا ہے، کبھی پیاز غائب ہو جاتا ہے، کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے، کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے، کبھی پیٹرول غائب ہو جاتا ہے. تو یہ کسی بھی چیز کا قحط ہو جانا، کسی چیز کی قلت ہو جانا، یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں، ہونے کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ اٹھا لیا ہے، بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اب جو آٹے کی لائن لگی ہوتی ہے وہاں جا کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آج مل رہا ہے اور قیامت تک بالکل دوبارہ نہیں ملے گا. پیٹرول کے پاس جو پیٹرول پمپ پہ ایسے لگتا ہے کہ او لمبی لائن لگی ہوتی ہے، بھئی پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ بس اس کے بعد لگتا ہے پھر قیامت آ جائے گی. یعنی ایک چیز کے ہوتے ہوئے قحط کی شکل بن رہی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ علامات قیامت میں سے ایک اور علامت وہ بھی ظاہر ہو چکی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر آسمان اور زمین کے بند ہونے میں، اس کے کھلنے کے اندر غور و فکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی. اسے پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین نہ خود بخود بنی ہے، نہ خود بخود بارشیں بند ہوتی ہیں، نہ خود بخود کھلتی ہیں. یقیناً کوئی ہے اس کا خالق، کوئی ہے اس کا مالک، اور وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور یہ زمین آسمان ہر وقت اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر بہت سارے الہ ہوتے تو ایک الہ کہتا کہ بارش آئے، دوسرا کہتا نہیں. ایک الہ کہتا ہے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کو زندہ کرنا ہے. تو جب نظام ایک جیسا چل رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا سارے کے سارے نظام کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی ہے کہ ہر ایک چیز کی زندگی، ہر ایک جاندار کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے. انسان کے جسم کے اندر ہم کہتے ہیں نا خون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 80% پانی ہے. کتنے فیصد؟ 80% پانی ہے. یعنی ہمارا جو خون ہے، خون کے اندر بھی 80% پانی ہے. باقی چیزیں انسان کے جسم کو جو جو چیز چاہیے، مختلف دھاتیں ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں. جس طریقے سے لوہا ہے تو انسانی جسم کے اندر لوہا بھی ہے، انسانی جسم کے اندر تانبا بھی ہے. یعنی مختلف دھاتیں انسان کے اندر جتنی چاہیے اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی. لیکن زیادہ چیز کیا چاہیے؟ پانی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بھی ایک قطرہ آب سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے. انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا، وہ بھی پانی تھا. تو انسان تو پیدا ہی پانی سے ہوا. پھر اس کے بعد جو جو چیز ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ پانی کے مرہون منت ہے. اگر پانی اللہ تعالیٰ بند کر دے، جب پانی نہیں ملے گا زمین کو، تو یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ آئے گا کہاں سے؟
پھر انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے. جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ پانی اتنا تو اہم ہے. پانی کی کمی ہو گئی تو باقی چیزیں موجود بھی ہوں پھر بھی انسان چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری نعمت ہے, کتنی پیاری دولت ہے یہ پانی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس پانی کا اللہ کے بغیر کوئی اور خالق ہے, کوئی اور مالک ہے؟ کیا کوئی پانی کو بنا سکتا ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جتنا ہم استعمال کرتے ہیں, جتنا ہمیں چاہیے ہم اتنا اس کو نکال لیتے ہیں, زمین سے استعمال کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پابند کر دیتا کہ تیری زندگی 70 سال ہے, یہ لیے اپنے 70 سال کا پانی سنبھال. تیری زندگی 100 سال ہے, تیری زندگی 80 سال ہے, 50 سال ہے, یہ اپنا پانی سنبھال, اپنے پاس ایک دم سے لے لے, تو جانے تیرا پانی جانے. ہر ایک انسان اس پانی کو سنبھالتے سنبھالتے مر جاتا. کتنا مشکل کام تھا. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے یہ نظام اپنی مٹھی میں رکھا ہے. اب ہم آج کل کتنی آسانی ہے, پہلے تو کنویں ہوتے تھے, اس کے بعد پھر وہ نل کے آئے, اب موٹریں آ گئی ہیں. اب تو بٹن چلاتے ہیں, پانی نکلنا شروع, جتنا چاہیے وہ لے کے پھر بٹن بند. ہمیں نہیں پتہ کتنا لے لیا, کتنا نیچے باقی ہے, کسی کو پتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری نعمت ہے. اس نعمت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ ہم کیا کہتے ہیں, سبحان تیری قدرت. اللہ واقعی تو قادر مطلق ہے, ہر چیز پر تیرا قبضہ ہے, ہر چیز تیری مخلوق ہے, اور پانی بھی تیری مخلوق ہے, اور کتنی اعلیٰ چیز ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت آ جائے, اس کی وحدانیت پر اس کا یقین بڑھ جائے. اللہ فرماتے ہیں افلا یؤمنون, کیا سب کچھ دیکھنے کے باوجود, جاننے کے باوجود, ان میں غور و فکر کرنے کے باوجود کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیٰ, فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے ایک مضبوط اور بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہیں, ان تمید بہم, تاکہ وہ ان کے ساتھ مضطرب نہ ہو. یہ جو پہاڑ ہے نا, بظاہر تو یہ ایسے نظر آتا ہے کہ بس یہ ایسے پتھر سے تو ہیں, ان کے اندر کیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تو اللہ کی میخیں ہیں کہ زمین ہلے نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خزانے چھپے پڑے ہیں. یہی خزانے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر چھپا رکھے ہیں, اگر یہ بالکل کھلے عام ہوتے, پہاڑوں کے اندر نہ ہوتے, کسی کی بھی ہاتھ لگ سکتے تھے, وہ ان کو ضائع کر سکتا تھا. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کے اندر چھپا دیا. اب کوئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں سے. یہ نمک کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں سے. تیل کہاں سے نکل رہا ہے؟ پہاڑوں سے. گیس کہاں سے نکل رہی ہے؟ پہاڑوں سے. یعنی یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. اور کتنے پہاڑ ایسے ہیں جس سے سونا نکلتا ہے, کسی سے چاندی, کسی سے تانبا, مختلف دھاتیں بہت قیمتی قیمتی. اور کچھ ایسے پہاڑ ہیں, اس کی چٹانیں, اس کے اندر ہیرے چھپے پڑے ہیں. ان کو پھر وہ نکالتے ہیں کہ بہت قیمتی پتھر ہے, اس کو پھر تراشتے ہیں تو بہت ہی قیمتی قیمتی بکتے ہیں وہ. تو اس لیے بظاہر تو یہ ہے کہ یہ خالی پہاڑ ہیں, یہ صرف پتھر کے بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے. اچھا کچھ عرصے تک نا کیا ہوتا تھا, جی فلاں جگہ سے نا گیس کا خزانہ نکلا ہے, فلاں جگہ سے نا تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کو کیا چاہیے, اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی مخلوق گزر چکی ہے اور کتنی قیامت تک اور آنی ہے. اللہ نے خزانے کو چھپایا ہوا ہے, جب بندوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نا اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. ہم اسے استعمال کر رہے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ ختم ہو گیا, بس یہاں سے تیل نکلنا بند ہو گیا. جب اللہ کی چاہت ہوگی, جب اللہ کی چاہت ہوگی, جس مخلوق کو جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ پہنچوانا ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کو متوجہ کرے گا, وہاں سے پھر گیس نکلنا شروع, پھر تیل نکلنا شروع. کتنے پہاڑ تو کھڑے ہوئے ہیں جن کے اندر انسان ابھی تک غور و فکر کیے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے خزانے چھپے پڑے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہماری قدرت کی نشانی ہے پہاڑ, ہم نے اس لیے بنایا کہ زمین حرکت نہ کرے,
دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے راستے بنا دیے، فجاجن سبلا، کشادہ راستے، پہاڑوں کے اندر راستے ہیں، ایک انسان یہاں سے چڑھتا ہے پہاڑ کے اوپر، دوسری جانب ایک اور علاقہ آ جاتا ہے، اور کتنے علاقے ایسے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ ایک ملک کی سرحد ہے، کہ پہاڑ کی اس طرف ایک ملک ہے، دوسری جانب دوسرا ہے، یہاں اور زبان ہے وہاں اور زبان ہے، یہاں اور کرنسی ہے وہاں اور کرنسی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے تھا کہ ان کے اندر غور و فکر کرتا، لیکن وَهُمْ عَنْ آیَاتِهِمْ مُعْرِضُونَ، اکثر لوگ اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ تو کھول کھول کے سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے دنیا کے اندر مگن ہے، اپنی مستی کے اندر مست ہے، اس سے کچھ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، اس نے مجھے پیدا کیوں کیا، اس کی چاہت کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، اپنی دنیا کے اندر مگن ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے ان قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور زیادہ بڑھے۔ مقصد تو یہی ہے ان چیزوں سے نا، کہ انسان اپنے خالق اور مالک سے محبت کرے، اور اس پورے کے پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اتنا اعلیٰ نظام اللہ کے بغیر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور جب سے بنا اب تک اور جب تک اللہ کی چاہت ہے ایک ہی جیسا چل رہا ہے، تو چلانے والا بھی تو ایک ہے۔ اگر چلانے والے مختلف ہوں تو اس کے اندر فرق تو آنا چاہیے، لیکن کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انسان کا ایمان آ جائے، یہی مطلوب ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ شرک نہ کرے، بہر صورت وہ توحید پر قائم اور دائم رہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقید توحید عطا فرمایا، جو موحد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا بہترین اور اعلیٰ طریقہ، اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی بندگی کر کے ثابت کرے کہ یا اللہ تیرے احسانات بے شمار ہیں۔ حق تو ادا ہو سکتا ہی نہیں، لیکن سجدے کر کے جھک کر کوشش کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کی۔ اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر ایک ہی گیت ہو، الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ وہ اتنا رحیم کریم رب ہے، اتنی بات پر بھی خوش ہو جاتا ہے، اتنی بات پر بھی راضی ہو جاتا ہے کہ میرے بندے پھر بھی میری تعریف کر رہے ہیں، میری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اس پر شکر بجا لا رہے ہیں۔ تو دونوں کام کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔